تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو بن مانگے تمہاری جھولیاں بھر دیتا ہے تمہارے مانگنے پر تمہیں مایوس کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو شدت سے تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے تو کیا شک ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو تمہیں بلا تفریق اتنا چاہتا ہے تمہیں مشکل حالات میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو کسی ایک چھوٹے سے نیک عمل پر بخش دیتا ہے وہ تمہاری چھوٹی سی نیکی پر بخشش نہیں کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو اعلیٰ اور سب سے بہترین مصور ہے کیا اس نے تمہاری صورت خوبصورت اور محبت سے نہیں بنائی؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو الصبور ہے کیا تمہارے صبر کرنے پر اجر عظیم عطا نہیں کرے گا؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جو النور ہے وہ تمہاری زندگی میں روشنی نہیں بھرے گا؟ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھتا، وہ جلدی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا، بس یقین رکھو۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے، اور اگر آپ کو لگے کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں لیکن تقدیر لکھنے والا نہیں، اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے وقت کچھ تو سوچا ہوگا، کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے بلکہ علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہو جائے گی۔ سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا، جو لوگوں میں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت دیتا ہے۔ زندگی ایسی جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو روز بدلتی ہے۔ اپنے آپ کو بدل دو، تمہاری قسمت خود بدل جائے گی۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا خود کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جب آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہوں تو یہ مت سوچو کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہو، بلکہ یہ سوچو وہ غریب آپ کی آخرت سنوارنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر تم کو عطا نہ کرے۔ دنیا میں آپ جس کو دیکھیں وہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال ہے، تو یقین کر لیں کہ اس کے والدین کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں۔ کائنات کی مہنگی ترین چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔